بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 اپریل 2022، جس رات پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ختم کیا جا رہا تھا اور ایک پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ایک پریزن وین بھی موجود تھی، اور اچانک رات کو اس وقت خبر آتی ہے کہ سپریم کورٹ کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی کھول دیا گیا ہے۔ یہ 3 جگہ تھی، ایک پارلیمنٹ ہاؤس، وہاں وہ نو کانفیڈنس موو جو تھی اس پہ کاؤنٹنگ ہونی تھی، اور ادھر ایکٹیویٹی جو ہے وہ رات کے اس وقت سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا کھول جانا، اور تیسرا پی ایم ہاؤس، جہاں عمران خان اس وقت کے وزیر اعظم نے چند صحافیوں کو بلایا ہوا تھا۔ تو جب عمران خان کو وہ کاؤنٹنگ اور اسمبلی کی کارروائی کی خبر ہوئی، تو انہوں نے پھر یہ ساری خبریں سننے کے بعد ان صحافیوں سے یہ سوال کیا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا۔ یعنی ان کا پوچھنے کا اور یہ سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میری حکومت گرانے میں جو ایلیمنٹس تھے، سب نے اپنا اپنا رول جو ہے وہ پلے کر دیا ہے، کوئی ان میں سے رہ تو نہیں گیا جس نے کوئی رعایت برتی ہو۔ ان کا یعنی یہ اس سوال کے پیچھے یہ تھا۔ خیر، یہ 3 جگہوں پہ یہ ایکٹیویٹی چل رہی تھی۔ خیر، واٹ ہیپنڈ اینڈ واٹ از ہیپننگ، یہ تو ہماری نیشن کے ساتھ یہ چلتا رہا ہے، اور پتہ نہیں کب تک اس طرح ہوگا۔ لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں بھی آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی پارٹی رہ تو نہیں گئی جو حکومت میں نہ ہو، اور جس کا ممبر بھی ہو، اور جس کی کچھ نہ کچھ نمائندگی ہو، پریپس جماعت اسلامی کے علاوہ پارلیمنٹ میں موجود کوئی سیاسی پارٹی رہ تو نہیں گئی جو حکومت میں نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم جب نظر ڈالتے ہیں پولیٹیکل ہمارا جو نظام ہے، سینیریو ہے، تو پنجاب، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، KPK، یہاں حکومت PTI کی ہے، لیکن تمام تر بدحالی کا ذمہ دار جو ہے وہ شہباز شریف ہے۔ جبکہ دوسری طرف فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، جس کے سربراہ شہباز شریف صاحب ہیں اور وزیر اعظم ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی جو PDM کے الائی ہیں، ان کی سندھ میں گورنمنٹ ہے، اور بلوچستان میں بھی PDM کے الائیز کی ہی گورنمنٹ ہے۔ تو جس جگہ حکومت PDM کی ہے، وہاں جو بھی کوئی بدحالی ہو رہی ہے تو ذمہ دار عمران خان ہے۔ یہ عجیب منطق ہے کہ پنجاب گورنمنٹ آپ کی ہے، یہاں کوئی نالائکی نہ اہلی ہوتی ہے تو ذمہ دار شہباز شریف ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی کمی کوتاہی غلطی ہوتی ہے تو ذمہ دار عمران خان ہے۔ قوم اتنی بھی بے سمجھ نہیں ہے، قوم بھی دیکھ رہی ہے، اور جواز جو مرضی آرگومنٹس ہر آدمی کے پاس ہوتے ہیں اور ہر پارٹی کے پاس ہیں اور ہوتے ہیں، لیکن حیرانگی صرف اس بات پہ ہے کہ PDM نے کوئی 2 سے 3 سال، اس سے بھی زیادہ عرصہ، ایک اسمبلی کو ناجائز اسمبلی ثابت کرنے پہ انہوں نے اپنی پورا
کا زور لگا دیا اور اس کو ناجائز غلط اسمبلی قرار دیتے رہے اور اس کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے رہے. بس جیسے ہی پی ڈی ایم کو پرائم منسٹرشپ ملتی گئی تو ماشاء اللہ وہ جو ناجائز اسمبلی تھی وہ جائز ہو گئی. اب بات ہی نہیں کرتے. اس سے پہلے یہ تھا کہ اس اسمبلی کو فوراً ختم کیا جائے چونکہ یہ خود ناجائز ہے، ناجائز طریقے سے ہے اور سلیکٹڈ ہے. تو وہی اسمبلی ہے، وہی ایوان ہے، نہ وہ ناجائز ہے نہ وہ سلیکٹڈ ہے. بس یہ ایک چیز جو چاہیے تھی وہ ملتے ہی وہ جائز بھی ہو گئی اور وہ ٹھیک بھی ہو گئی. یہ کوئی اسی طرح پی ٹی آئی جو ہے اس کو اگر دیکھیں تو ان کو پنجاب میں گورنمنٹ تھی اور اب بھی ہے. چلو فیڈرل گورنمنٹ ختم ہو گئی تو پنجاب میں تو اب بھی ہیں اور اس وقت بھی تھے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی رہی. تو پی ٹی آئی نے جو وعدے کیے تھے اور جو ریفارمز لانے تھے تو اس کا کیا بنا؟ کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، ہمارے پاس ہم بلیک میلنگ کا شکار تھے، تو آپ چھوڑ دیتے، عوام کے پاس چلے جاتے. یہ ہمارے ساتھ ہی ہے انڈیا. اس میں آپ دیکھیں وہ دلی کی گورنمنٹ، وہ کیجریوال نے جب اس کو پراپر اس کو میجورٹی حاصل نہ ہوئی تو اس نے چھوڑ دی اور پھر اچھی میجورٹی کے ساتھ دوبارہ وہ شخص آیا اور جو اس نے ریفارمز ایک آدمی نے کیے اور انڈیا میں وہ ہمارے ان سے حالات کو علیحدہ نہیں ہے اور نہ ہی ان سے زیادہ بدتر تھے بلکہ اچھے حالات اور اچھے لوگ ہیں ہمارے. لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنے اس دلی کی اسٹیٹ میں اس نے جو ریفارمز کیے تو اس نے وداؤٹ ہیونگ اینی سپورٹ فرام فیڈرل گورنمنٹ. تو یہ انہوں نے عمران خان صاحب کی وفاق میں بھی حکومت تھی، پنجاب میں بھی حکومت تھی. چلو پنجاب میں اتنی واضح مان لیا کہ اتحادیوں کی بلیک میلنگ تھی تو کے پی کے میں 2/3 جو آپ کے پاس میجورٹی تھی تو کے پی کے میں بے شک 2 3 4 کام گنوائے جا سکتے ہیں، اچھے بھی ہیں، لیکن جو آپ کا ایجنڈا تھا تو اس پہ عمل نہ ہو سکا اور آپ کو اتنا زیادہ ٹائم ملا تو اس اپنے سارا جو آپ سے نالائکی ہو جائے وہ مخالف پہ ڈال دو. یہی کام پی ڈی ایم والے کر رہے ہیں. یہی کام سندھ کو دیکھ لیں، اشروں سے وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو پہلے ایک نعرہ نواز شریف کے خلاف لگتا رہا کہ سندھ کے تمام مسائل کا ذمہ دار نواز شریف ہے اور اب سندھ کے تمام مسائل کا ذمہ دار عمران خان ہے اور حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. بے شک ہماری قوم جو ہے وہ پسماندہ بھی ہے، غریب بھی ہیں اور ایجوکیشن جو ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن لوگ اب سمجھ گئے ہیں. لوگوں نے اب عمران خان صاحب کا ایک جو اس قوم کے ساتھ انہوں نے میرے خیال میں قوم کو ایجوکیٹ کیا ہے اور قوم کو بتایا سکھایا کہ آپ اپنے رائٹس کے لیے بولیں، یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کے ریزلٹس ابھی آنے ہیں. باقی عمران خان صاحب سے کافی ساری کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، انسان ہے اور کوئی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو جو ان کا منشور تھا وہ اس پہ عمل نہ کر سکے، لیکن میں اس بات پہ بہت زیادہ خوش ہوں کہ قوم کو ایجوکیٹ کر دیا ہے اور قوم کو سکھا دیا ہے کہ آپ نے اپنے نیشنل ایشوز پہ بولنا ہے اور سوال پوچھنا ہے اور اپنی ملکی یکجہتی کے لیے اور ملکی سالمیت کے لیے بولنا ہے. تو اب قوم نے جو بات قوم کو سکھائی گئی تھی اس پہ عمل شروع کر دیا ہے اور قوم جو ہے وہ اب سوال کر رہی ہے. تو جب قوم پی ڈی ایم سے سوال کرتی ہے
کہ اچھی خاصی گورنمنٹ چل رہی تھی، تو آپ نے یہ کیا کر دیا اور بدحالی اور بد انتظامی اور معاشی تباہی کا شکار کر دیا ملک کو. تو وہ ویری سمپلی وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 95 جو ہے وہ اس میں پروسیس موجود ہے نو کانفیڈنس کا، اور وہ ہم نے تو اٹ واز اے کانسٹیٹیوشنل ایکٹ، ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے، ہم نے کوئی غیر آئینی کام کیا ہے. تو وہ یہ بات کہہ کے اپنا وہ کہتے ہیں ہم نے تو وہ آئینی راستہ اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے، مان لیا. اگر ان سے یہ کہا جائے کہ آپ نے لوگوں کے وہ اربوں کے کیسز ختم کر دیے، تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی قانون سازی موجود ہے، ہم نے کیسے چھوڑ دیا قانون سازی ہے، قانون کی روح سے وہ کیسز اب بنتے نہیں ہیں، تو وہ لوگ وری ہو گئے. اسی طرح کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ ملزموں کو آپ نے چھوڑ دیا اور جن لوگوں کے خلاف اربوں کے کرپشن کے کیسز تھے وہ ان کو چھوڑا جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا چھوڑ رہے ہیں، وہ تو عدالتیں چھوڑ رہی ہیں. اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ آپ نے تو بڑا مہنگائی مقام مارچ جو ہے وہ شروع کیا اور مہنگائی کے خلاف بڑی باتیں کرتے تھے ہر روز، اب پرسنٹیج دیکھ لیں اس وقت مہنگائی کا کیا تھا اور اب کیا ہے. تو وہ اب بھی گورنمنٹ کو 8 مہینے ہیں، وہ پی ڈی ایم کے پاس ہے، اب بھی کہتے ہیں کہ اس مہنگائی کا رسپانسبل عمران خان ہے. عجیب منطق ہے. حکومت اگر پی ٹی آئی کی ہو تو بدحالی کا ذمہ دار عمران خان ہے، حکومت اگر پی ڈی ایم کی ہو تو بدحالی کا ذمہ دار پھر عمران خان ہے. ایسا نہیں ہوگا. خان صاحب، اس قوم کو آپ نے ایجوکیٹ کیا ہے اور یہ قوم اب پی ڈی ایم سے جواب مانگ رہی ہے. پچھلے یہ جو ضمنی الیکشنز میں بھی قوم نے جواب مانگا اور کمنگ الیکشنز میں بھی جو ہے قوم جواب مانگے گی. قوم جو ہے وہ اس کو بھولی نہیں ہے، اس کو یاد ہے. لیکن قوم کو یہ بھی یاد ہے کہ خان صاحب آپ کو بھی وفاق میں حکومت تھی، آپ کے پاس بھی ٹائم تھا، 3 سال سے زائد عرصہ آپ نے وفاق میں گورنمنٹ کی، پنجاب میں گورنمنٹ کی، 2/3 میجورٹی کے ساتھ کے پی کے میں آپ نے گورنمنٹ کی، اور پھر آزاد کشمیر میں بھی آپ کی گورنمنٹ بنی، گلگت بلتستان میں بھی. تو آپ نے کیا کیا؟ چونکہ قوم کو اب عادت پڑ چکی ہے اور قوم جب پوچھنے پہ آتی ہے تو ہر سے پوچھتی ہے. یہ اور بات ہے کہ قوم اب مصروف ہے، پی ڈی ایم سے پوچھنے میں وہ مصروف ہے، لیکن بہت جلد یہ قوم اگر آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے خان صاحب اپنے منشور پر عمل نہ کیا اور ریفارمز نہ آئے تو پھر یہ آپ سے بھی سوال کرے گی. اور جو جواز پی ٹی آئی کے لوگ دیتے ہیں وہ کوئی جواز نہیں ہے. ادھر ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں دیکھ سکتے ہیں آپ، اسی کو انڈیا کو لے لیں، دلی کی اسٹیٹ کا وہ اندر کیجریوال جو ہے اس نے کتنا اس کا ایک بہت ہی تھوڑے ٹائم میں اس شخص نے کمال کر دیا. اس کا پورا ڈیٹا اور اس کے وسائل اور جو فیڈرل ان کی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کا جو اس کو نان کوآپریشن کا جو سلوک ہے وہ، اور ادھر ہمارا اور ہمارے جو پروونشل جو ہے اٹانومی، ان ساری چیزوں کو اگر آمنے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں اس سے بہت زیادہ پرفارم کرنا چاہیے تھا. خصوصاً کے پی کے میں آپ کرتے جہاں آپ 2/3 میجورٹی آپ کو حاصل ہے. 2-4 اچھے کام بھی آپ نے بے شک کیے ہیں آپ کی گورنمنٹ نے، لیکن آپ اس سے زیادہ کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کیے. تو یہ جو ہی قوم کو تھوڑی سی فرصت ملی
تو یہ قوم ضرور ضرور پوچھے گی، اور یہ میں ضرور انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کو آپ کے ساتھ قوم کے سامنے میں یہ ضرور رکھوں گا کہ اس نے کیجریوال نے وہاں کیا کیا، اور اس کے پاس وسائل کیا تھے، اور وہ کیسے وہاں وہ تبدیلی لایا، اور ادھر کیا ہوا، اور یہ کوئی بھی ان میں سے وہ دودھ کا دھلا نہیں ہے، اور دودھ اور شہد کی نہریں کسی نے نہیں بہانی، اور اگر بہانی ہے تو ایٹ لیسٹ سابقہ جو رویہ ہے، جو طریقہ ہے، اس کو اگر دیکھتے ہیں تو کوئی بھی ایسی پارٹی اب نظر نہیں آ رہی جو حکومت میں نہ ہو اور بدحالی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ صرف ایک ہی فکرہ ہے کہ مخالف جو ہے اس کے ساتھ تھونپ دو، ہر نالائقی کوتاہی جو ہے وہ اپنے مخالف کے ساتھ تھونپ دو۔ تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے پنجاب میں، انڈین پنجاب میں، اور ادھر دلی میں جہاں جہاں عام آدمی پارٹی کی گورنمنٹ ہوئی، انہوں نے وہاں کس کس طرح کی چینجز جو انہوں نے نہیں کی، اور حالات جو ہیں انہوں نے کس طرح تبدیل کیے۔ تو ایٹ لیسٹ پروونشل بیسس پہ جہاں آپ مضبوط تھے وہاں تو کر لیتے، کوتاہی اور نالائکی وہ چاہے کوئی پارٹی کرے، قوم کو اب عادت پڑ چکی ہے، وہ پوچھے گی۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔